أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. وقال أيضا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہاں پر جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام ازواج مطہرات پر اور تمام صحابہ صحابیات پر. میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الجمعہ کی ایک آیت اور سورہ دخان کی یہ 2 آیت تلاوت فرمائی ہے. ان 2 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے نبی پہ ماننے والوں، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے دن اذان دی جاتی ہے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جو اذان ہوتی ہے، من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ کرو. کیوں؟ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جمعہ یہ مقدس دن ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں سے جمعے کا دن کو سردار بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن روشن دن ہے، مبارک دن ہے، مقدس دن ہے. اور جمعے کی رات لیلۃ القدر، اجلی رات فرمایا ہے، سفید رات، روشنی دینے والی رات، یہ مقدس دن ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 دن مقرر فرمایا ہے. ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان 6 دنوں کا سردار یوم الجمعہ ہے. جب جمعے کا دن آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جتنے فرشتے اور دنیا میں رہنے والے، آسمان میں رہنے والے، زمین پر رہنے والے اور سمندر میں تیرنے والے مچھلیاں
اور ہوا دریا سمندر اس دن سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ جمعے کے دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام تمام سب سے پہلے نبی اس دنیا میں آئے اور تمام انسانوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن ہی پیدا فرمایا۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے، جمعے کے دن ہی ان کی وفات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن ہی انتقال فرمائے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ جنت میں تھے، ان سے غلطی سرزد ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر دنیا میں بھیجا۔ وہ دن جمعے کا دن تھا۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے، اس میں ایک وقت، ایک لمحہ، ایک گھڑی وہ وقت ہے جس میں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی۔ اس وجہ سے تمام فرشتے، تمام جانور، تمام چرندے پرندے اور دریا میں رہنے والے جتنی مخلوقات ہیں، سب جمعے کے دن سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ آج ہم پر اتنی جمعہ ہم پر سے گزر رہا ہے، جمعے کا دن آتا ہے، ہم لوگ بیکار باتوں میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ آج تو فون کا زمانہ ہے، فون میں بچے ہی نہیں، باپ، بھائی، بہن، ماں سب مبتلا ہیں۔ چاہے وہ جمعہ ہو، چاہے جمعرات ہو اور کوئی دن ہو، رات دن فون پر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ وقت بہت قیمتی وقت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا وقت کے بارے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، زندگی دی، اپنا وقت دیا، تم نے اس وقت کو کہاں برباد کیا، کہاں ضائع کیا، اور اس وقت میں اچھے کام میں لگایا یا برے کام میں لگایا، وہ بھی قیامت کے دن بازپرس ہوگی۔ خدا کے دربار میں، میدان حشر میں ہر انسان جواب دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، سب دنیا میں آئے اور ان کے صحابہ دین کی دعوت دیے، سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں نبی بن کر آئے، مکہ معظمہ میں 13 سال دین کی دعوت دیے اور مدینہ منورہ میں 10 سال دین کی دعوت دی۔ 40 سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ 13 سال مکہ میں دین کی دعوت دیے اور 10 سال مدینہ منورہ میں دین کی دعوت دی۔ 13 اور 10 23 سال نبی تھے۔ آپ کی عمر 40 سال میں نبی بنے، 23 سال تک دین کی دعوت دیے، 40 اور 23 63 سال، 7 اور 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بنا لیا۔ یہ 23 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں دین کی دعوت پھیلائے۔ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے
اتنے فرشتے نازل فرمایا، اس میں سے 4 مخلب فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے، ان تمام کے بادشاہ، ان تمام کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل فرمایا، بہت سے صحیفے نازل فرمایا، اس میں سے مقدس کتاب، بابرکت کتاب، آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، توریت نازل فرمایا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل کتاب نازل فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید نازل فرمایا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جتنے نبی دنیا میں آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئی، سب منسوخ ہو گئی، سب ختم۔ موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اس وقت توریت کتاب اس کی تلاوت ہو رہی تھی، جب وہ دنیا سے انتقال ہو گئے کتاب بھی ختم۔ داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب نازل ہوئی، جب تک وہ دنیا میں باحیات تھے اس وقت تک وہ کتاب کی تلاوت ہوتی تھی، جب وہ دنیا سے انتقال ہو گئے، پردہ پوش ہو گئے، کتاب بھی ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نبی بن کر آئے، انجیل کتاب نازل ہوئی، جب تک وہ باحیات تھے اس کتاب کی تلاوت ہو رہی تھی، جب وہ دنیا سے انتقال ہو گئے کتاب بھی ختم۔ آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آئے، آپ پر قرآن مجید کتاب نازل ہوئی۔ یہ ایسی کتاب ہے جو باحیات زندہ جاوید ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اب ہمارے درمیان ہمارے نبی تو نہیں ہے، مگر قرآن مجید باقی ہے، ان کا دین باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ دنیا میں ایسے انسان پیدا ہوئے ہمارے دین کو ختم کرنے واسطے ہو گئے، قرآن مجید کو جلا دیے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے یہ معصوم بچے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان، کوئی دشمن قرآن مجید میں جتنے صفحے، جتنے ورق جلا کر راکھ بنا دے، مگر یہ قرآن مجید اس معصوم بچوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ اگر وہ قرآن مجید الحمدللہ رب العالمین شروع کریں گے انشاءاللہ من الجنۃ والناس تک پڑھ کر سنائیں گے۔ آج تو ہر چیز دنیا میں موجود ہے، بچہ سنائے گا، کتابت دنیا میں حاضر ہو جائے گی۔ اگر کوئی دشمن قرآن کو جلا کر راکھ بھی بنا دے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ ان بچوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام، دین کی خدمت لے گا۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، بابرکت کتاب، مقدس کتاب، پڑھنے والی کتاب، کتاب کا دیکھ کر بھی ثواب، کتاب کا چھونا بھی ثواب، کتاب کی تلاوت کرنا بھی ثواب۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد میں 5 لفظ ہے، الف لام ہا میم دال، 50 نیکی۔ الف کہنے پر 10 نیکی، لام کہنے پر 10، ہا پر 10، میم پر 10، دال پر 10۔ الحمد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 50 ثواب دیتے ہیں۔
اگر کوئی انسان اور ہم سے لے کر من الجنت والناس تک پورا قرآن مجید سنا دے، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6606 آیتیں ہیں، 7 منزل ہے، 14 سجدے ہیں، اور کتنے الفاظ ہیں۔ یہ ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ معمولی کتاب نہیں، یہ مقدس کتاب، بابرکت کتاب، اس کا دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، تلاوت کرنا ثواب۔ یہ قرآن مجید یہ ہم لوگ قدر کریں گے، اس کو عزت سے پیش آئیں گے۔ عزت سے پیش آئیں مطلب کیا ہے؟ اونچے مقام پر رکھ دیے، وہ عزت نہیں۔ اس کی تلاوت کرنا اور اس میں جو جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جتنے تذکرے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب جنت کی بات آتی ہے تو اللہ سے بس دعا کرنا ہے، اے اللہ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس مقدس کتاب عطا فرمایا، اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہوتی ہے، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب دوزخ کا تذکرہ آتا ہے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے۔ ایسا ہی تلاوت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، جب پڑھتے ہی اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ نبی انبیاء کی سیرت کا تذکرہ بھی ہے، جنت کا بھی ہے، دوزخ کا بھی ہے، یوم آخرت بھی ہے، اور میدان حشر کے بارے میں سب چیز قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ یہ قرآن مجید معمولی کتاب نہیں، ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ روزانہ فجر نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہیے، بعد مغرب سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا چاہیے، بعد عشاء سورہ سجدہ، سورہ دخان، اور اسی طرح سے سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ آج جمعہ ہے، آج سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ان سورتوں کی بہت سی فضیلتیں حدیث میں وارد ہیں، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے میدان حشر میں تمام انسان کو جمع فرمائے گا۔ جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے بیکار نہیں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ کوئی انسان دنیا میں، کوئی جن دنیا میں بیکار نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد پیدا فرمایا ہے۔ اگر انسان اتنا سوچے گا کہ میں دنیا میں کیا واسطے آیا ہوں، اگر سوچا اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ آج اس قرآن پاک کی وجہ سے اتنے غیر خوف مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے دل میں قرآن کی عظمت، قرآن کی وقت، قرآن کی محبت نہیں، غیروں کے دل میں قرآن کی عظمت ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کر کر مسلمان ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے اتنے انگریز، اتنے غیر خوف مسلمان ہو کر ماشاءاللہ ہمارے سے زیادہ ان کے اندر تقویٰ، خدا کا خوف پیدا ہوا ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، اتنے مسلمان بھائی ہیں، روزانہ 5 وقت نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغہ ہو جائے، اس پر نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، سب چیز فرض ہو جاتی ہے۔ نماز روزانہ فرض، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض۔ اگر کسی کو خدا تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس پر حج فرض ہے، عمرہ فرض ہے، حج کو جانا چاہیے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں دولت، مال و دولت رکھ کر حج نہیں کیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ فرض کو چھوڑ دیا، اس پر فرض تھا نہیں گیا،
نہ جانے کی وجہ سے خدا تعالیٰ اسے عذاب دیتے ہیں. جیسا 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اور اسی طرح سے رمضان کے روزے 30 روزے فرض ہیں. انشاءاللہ آئندہ مہینہ رمضان شروع ہونے والا ہے، بس چند دن رہ گئے ہیں. اس سے پہلے انشاءاللہ شب برات آنے والی ہے. شب برات کیا چیز ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. حامیم والکتاب المبین، والکتاب المبین یہ پوری کتاب ہے، اس میں ہر چیز محفوظ ہے، کوئی چیز اس میں نہیں. دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، خبر بھی ہے، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، سب چیز موجود ہے قرآن مجید میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا مبارک رات میں. فیہا یفرح کل امر حکیم، اس میں ہر فیصلہ کرنے والی، ہر حکمت والی فیصلہ ہونے والا دن اور رات شب برات ہے. شب برات ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے جتنی نمازیں قضا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات جو ہمارے واسطے نصیب کیا ہے، اس رات میں جگ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں خدا سے معافی مانگنا چاہیے. شب برات میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے. حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ اس کے بعد ڈھونڈتی ہوئی، تلاش کرتی ہوئی پہنچے حضرت عائشہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان میں موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیوں پریشان ہو؟ اے اللہ کے رسول، آپ بستر پر نہ ہونے کی وجہ سے میں پریشان تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتی ہو آج کیا رات ہے؟ شب برات کی رات ہے. اس رات میں قبرستان جانا چاہیے. اپنے رشتہ دار جو بھی انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، اس رات پہ جگ کر ہمارے سے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ہمارے سے جتنی نمازیں فوت ہوئی ہیں، اس نماز کی ہم لوگ قضا کرنا چاہیے. اور اس رات میں اپنے واسطے، اپنے گھر والوں کے واسطے، اپنے رشتہ داروں کے واسطے، تمام امت مسلمہ کے واسطے دعائیں مغفرت کرنا چاہیے. اور اس رات میں ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے چند لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ شراب پینے والا، یہ چغل خور، زنا کرنے والا، سود بٹی دینے والا، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ سچی پکی توبہ کر کر خدا سے معافی چاہ لے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اپنی گناہ سے بخشش کر لے، اس کے بعد اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس رات یہ معمولی رات نہیں، شب برات میں معمولی رات نہیں. اس رات آئندہ سال ہمیں نصیب ہوتا یا اس سال ہمیں نصیب نہیں ہوتا نہیں سوچنا. اگر نصیب ہو جائے اس رات کو غنیمت جان کر پوری رات اللہ کی عبادت میں رہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شب برات میں مسجد میں بیان ہوتا ہے، بیان ختم ہوتے ہی ہم لوگ بسٹان میں، چائے میں، ایسے ویسے اپنا وقت پوری رات برباد کر دیتے ہیں. رات آتی ہے، بہت سے رات ہم سے گزر گئی، اس رات کو ہمیں غنیمت جان کر خدا سے معافی مانگو، قرآن پاک کی تلاوت کریں،
اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کریں، جن کے ماں باپ دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، جن کی بیوی، جن کے بھائی، جن کے بہن جو بھی اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کے واسطے مغفرت سے دعا کریں۔ اور دوسرے دن روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ رکھنے سے یہ سال کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو نفل روزہ ہے، انشاءاللہ 15 دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے۔ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ حافظ صاحب کے پیچھے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر پورا قرآن مجید سننا چاہیے من الجنۃ والناس تک۔ اور روزہ فرض ہے، تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، وہ بھی پڑھنا سنت ہے، اور روزہ فرض ہے۔ آج ہم لوگ معمولی بات سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کہیں سر میں درد آ جائے، پیٹ میں درد آ جائے یا کوئی معمولی سے بخار آ جائے، ہم لوگ رمضان میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی انسان رمضان میں یہ فرض روزہ چھوڑ دیا، اگر سال بھر بھی وہ روزہ رکھے، رمضان میں جتنا ثواب ہے وہ ثواب اسے نہیں ملے گا، وہ ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ روزے کی حالت میں ہی ہماری جان چلی جائے وہ شہیدی مرتبہ ہے۔ روزہ رکھ کر نماز کی حالت میں ہماری جان چلی جائے پرواہ نہیں، روزے سے وقت رمضان کا روزہ فرض، نماز پڑھنا فرض، زکات دینا فرض، حج کرنا فرض، یہ تمام فرائض کو ہم ادائی کرنا ہے۔ خالی زبان سے کہہ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، زبان سے کہتا ہے، دل میں وہی ہونا، زبان اور دل ایک ہو۔ اتنے جو غیر قوم بھی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے دل میں نہ خدا، نہ دین، نہ نبی، نہ قرآن کچھ نہیں، بس زبان سے کہلاتا ہے میں بھی بولتا ہوں، یہ نہیں، زبان میں جو ہے دل میں وہی ہونا چاہیے، زبان اور دل ایک ہونا چاہیے۔ جب ہم لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اس میں اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنے سنتیں ہیں، تمام کو ہمیں جاننا چاہیے۔ خالی رمضان کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہمیں سال کے 11 مہینے بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، رمضان میں بھی ہم لوگ ایسا ہی برباد کر دیے۔ خدا نخواستہ موت آ جائے، قیامت اللہ کے پاس ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ ہر انسان کو خبر میں جانا ہے، 3 سوال کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے؟ بل ربک من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ان کا سوال جواب دینا ہے۔ ہر انسان کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ان کے نبی ہر انسان سے سوال کیا جائے، چاہے مسلمان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے کوئی انسان ہو، ہر انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اس کے بعد جتنے منزلیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان فرمائے گا۔ اگر ہمیں یہیں پھنس جائیں گے، اس کے بعد جتنے منزلیں ہیں سب ہمارے واسطے پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر مجیب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ 30 روزے رکھنے میں ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور پوری تلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ ولنا في القرآن العظيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأخزاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.